کر رہا ہوں نا، ہمارے ہاں جادو، تعویذات اور اس کے بعد نحوست، کہیں کوئی حادثہ آیا، کوئی پریشانی لاحق ہوئی، کوئی بیماری آئی تو سب سے پہلے انہوں نے کہہ دینا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا، فلاں نے دکان باندھ دی ہے، وہ شخص دیکھا ہے آپ نے، اس نے میرے بیٹے کا نکاح باندھ دیا، شادی باندھ دی ہے، اس کی شادی ہو نہیں رہی۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا ہوگا؟ یہ منحوس ہے۔ یہ ہماری شریعت کا کنسیپٹ ہے۔ کہیں کچھ ہوا، بچہ آتا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ آ کے کیا کہتا ہے؟ وہ آ کے کہتا ہے کہ آج دہاڑی نہیں لگی، میری کسٹمر کم تھے آج۔ ماں کہتی ہے بس وہ اس کا وہ ہے نا رشتہ دار، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے نا، اسی نے دکان باندھ دی۔ بچی یا بچے کے رشتے کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، جانا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ یہ 2-3 دفعہ کہیں آئے گئے نہیں، بس کسی نے نا وہ فلاں جو تسبیح پڑھتا رہتا ہے نا، اس نے نکاح شادی باندھ دیا میری بیٹی کی۔ یہ ہماری پبلک کا کنسیپٹ ہے۔ اور میں کیا کیا رونا سناؤں آپ کو۔ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی گھر کا فیملی ممبر وہ تسبیح ہر وقت ہاتھ میں لے پھر رہا ہے تو اس کو بھی لوگ چلا شمار کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بوڑھا ہے نا، ان کا ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے، یہی کچھ کرتا رہتا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ یعنی کہ اگر کوئی بابا بزرگ آدمی تسبیح لے کے چلتا رہے، تسبیح پڑھ رہا ہے ہر وقت، مسجد میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اب یہ عیب بنتا جا رہا ہے۔ اب توہم پرستی کے لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اسی یہ پڑھتا رہتا ہے نا، یہی چلا کاٹتا ہے، یہی کچھ کرتا ہے۔ اور غضب خدا کا یہ ہے، عجیب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ بچیوں کی شادی ہوئی، بچیاں نیک ہیں، 5 وقت کی نمازی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، قرآن کی حافظہ ہیں، دین کی عالمہ ہیں، صبح اٹھتی ہیں، تہجد کی نماز پڑھتی ہیں۔ ایسی بچیاں اگر کسی کے گھر چلی جائیں تو ان کے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس سے بڑھ کے خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب وہاں کنسیپٹ کیا بن گیا؟ یہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے اور اس وقت چلا کرتی ہے، ہمارا پورا کا پورا گھر اس نے باندھ رکھا۔ اب آپ بتائیے توہم پرستی کی انتہا نہیں ہو گئی؟ تہجد جیسی نماز کہ جس کے بغیر ولی نہیں بنتا، یہ تو اللہ کے خاص کرم اور خاص انعام ہے۔ اور یہ آج کا ظالم معاشرہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ معاشرے کے افراد کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹھتی ہے صبح نماز فجر سے پہلے، اندھیرے میں تسبیحات پڑھتی ہے، ہمارے پورے گھر کو باندھ رکھا۔ کون سے گھر میں بیماری نہیں؟ کون سا گھر ہے جو مقدموں میں گرفتار نہیں؟ کون سا گھر ہے جس کے افراد پریشان نہ ہو؟ لیکن انہوں نے کیا کنسیپٹ بنایا ہوا ہے؟ توہم پرستی کے قائل لوگ یہ کہتے ہیں بس اسی یہ جو کچھ پڑھتا ہے نا یا پڑھتی ہے، بس اسی کی وجہ سے ہمارے پورے گھر کے اندر پریشانیاں۔ عجیب کیفیت نہیں ہو گئی کہ اب تسبیح نہ پڑھے بندہ، اب تہجد کی نماز بھی گویا توہم پرستی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب وہ بچیاں کیا کریں گی؟ انہوں نے گھر سنبھالنا ہے، وہ چھوڑ دیں گی وہ تہجد چھوڑ دیں گی۔ ورنہ ایک وقت تھا جب ایسی بیٹیوں کو تلاش کیا جاتا تھا، جب لوگ کہتے تھے بھائی جہیز کی ضرورت نہیں، ہمیں جو ضرورت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ بچیاں نیک ہونی چاہیے، گھر کو سنبھالیں، گھر کے اندر، اور نمازی بچوں کو ڈھونڈا جاتا تھا، ان کی وجہ سے گھر میں برکت آئے گی۔ اور آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ تہجد گزار بچیاں بھی ہمارے لیے کیا بن گئی؟ توہم پرستی کا شکار ہو گئیں۔